یہ تو ہو گیا جی ہائیڈریشن کا ایشو۔ اب سیکنڈ مسئلے پہ آتے ہیں، الرجی ہوگی آئی بروز میں، بیئرڈ کے ایریا میں ہو سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں، میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں اور ایک اسٹیٹک فزیشین بھی۔ میرے اس سروسز 25 ایئرس کی ہیں ڈرماٹولوجی میں۔ آج ہم موسم کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہائیڈریشن کا مسئلہ ہے، سکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہے کیونکہ موئسچر لیول جو سکن کے اندر وہ فال کر جاتا ہے ٹرانس ایپیڈرمل واٹر لاس کی وجہ سے، اور یوزلی ہمارے پیشنٹس، ہمارے کلائنٹس، ہمارے لوگوں کے سکن بیریئر جو ہے وہ وائٹننگ کریموں کی وجہ سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ٹرانس ایپیڈرمل لاس آف واٹر جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، اور باہر ڈرائنس ہوتی ہے، ہوا میں موئسچر لیول کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈرائنس کا پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے فالس رنکلنگ اور فائن رنکلنگ جو ہے یہ بھی آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سکن کے اوپر آپ کو ایچنگ ہو سکتی ہے ڈرائنس کی وجہ سے، اور فلیکینس ہو سکتی ہے۔ اب اس کا حل کریں گے ڈسکس۔ حل میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہائلورونک ایسڈ بہت ہی ہائپ کا مالیکیول ہے اور بہت اچھا مالیکیول ہے۔ اس میں بھی دو قسم کے مالیکیولز آتے ہیں، ایک لو ویٹ آتا ہے، ایک ہائی ویٹ آتا ہے۔ جو لو ویٹ ہوتا ہے اس کے مالیکیول کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس کی ابزارپشن زیادہ ہوتی ہے۔ جو ہائی ویٹ ہوگا اس کی ابزارپشن اتنی نہیں ہوتی اور وہ سکن کے اوپر ہی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ آج میں کلیئر کر لوں کہ یہ موئسچرائزر نہیں ہے بلکہ ہیومیکٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 1000 گنا زیادہ پانی جو ہے وہ آپ کی سکن میں سے کھینچ کے ادھر لے کے آتا ہے آپ کی جلد کے اندر، تو یہ پانی کو کھینچ کے جمع کرتا ہے، تو اٹس ناٹ اے بیسیکلی موئسچرائزر، تو یہ ہیومیکٹنٹ ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سمپلی آپ اگر ہائلورونک ایسڈ کو آپ ریپیٹڈلی لگاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ آپ کا اپنے ہی جلد کا پانی کھینچ رہا ہوتا ہے، اور مے بھی اگر بیریئر خراب ہے یا ٹرانس ایپیڈرمل جو لاس آف واٹر ہے وہ زیادہ ہو جائے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے کانسیپٹ کو صحیح کریں، اور کوئی دوسرا سیلنگ موئسچرائزر جس میں شیا بٹر ہو سکتا ہے، گلیسرین ہو سکتی ہے اور پیٹرولٹم ہو سکتا ہے، تو یہ اس کو سیلنگ کے طور پہ آپ نے یوز کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی ہائیڈریشن کا ایشو۔ اب سیکنڈ مسئلے پہ آتے ہیں کہ اس موسم میں ڈینڈرف کیوں ہوتا ہے؟ تو بہت کامن ہے، ہماری آبزرویشن بھی ہے، ہر دوسرے شخص کو ڈینڈرف ہو رہا ہے جبکہ پہلے نہیں ہوتا۔ تو اس میں دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گرمیوں میں جب آپ کو سمر میں سویٹنگ ہو رہی ہوتی تو آپ کے جو ڈیڈ سیل اسکیلپ کے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں سویٹنگ کے ساتھ، اور اب وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ بہت سارا زیادہ اس قدر نہاتے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو اس قدر سویٹنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا ڈینڈرف جو ہے وہ آنا ایک معمول کی بات ہے۔ تو اس کے لیے اینٹی ڈینڈرف شیمپوز جو ہیں اس میں ڈائکیٹوکنازول ہے، زنک پیرتھائون ہے، اور اسی طرح سے سیلیسلک ایسڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ لائک لمبازول ہے، اینٹی فنگل میڈیسن بھی اس میں یوز ہوتی ہیں۔ تو ان شیمپوز کو ہفتے میں آپ نے 2 دفعہ یوز کرنا ہے، اور 5 to 7 منٹ کرنا ہے۔ بہت زیادہ کریں گے تو آپ کے سیلز جو ہیئر ہے ان کی سٹرینڈ کو ڈیمیج کرے گا، ڈرائی کرے گا، فریزی کرے گا، اور بہت کم کریں گے تو وہ آپ کی ڈینڈرف کو ریموو نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ ایشو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب ڈینڈرف زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے کانوں کے اندر، کانوں کے پیچھے اور چہرے پہ بھی آ سکتی ہے، جس سے آپ کو الرجی ہوگی، آئی بروز میں، بیئرڈ کے ایریا میں ہو سکتی ہے، اور کانوں کے ارد گرد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ٹین ہیں فیمیلز، ان میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور یوزلی بعض دفعہ جو ینگ فیمیلز ہاؤس ہولڈ میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں یا ہاتھوں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں۔ یہ لو ٹمپریچر کی وجہ سے سکن ریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی انگلیاں یا ناخن جو ہیں اگر زیادہ شدت کے ساتھ اٹیک آئے تو اس کو رینارڈ کہتے ہیں۔ تو رینارڈ فینامینا میں، رینارڈ ڈیزیز کے اندر خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، اور وہ آپ کی جو ناخن ہے وہ وائٹش رنگ کا یا پیلے کا ہو جاتا ہے، یا سم ٹائم بلو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کامن آبزرویشن ہے، اور اس کے لیے پیشنٹ کو وہاں پہ جلن ہوگی، وہاں پہ ایچنگ ہوگی، سویلنگ ہوگی، اور وہ اپنا ہاؤس ہولڈ کا اور روٹین کا جو بچیاں کام اپنا کرنا چاہتی ہیں یا ہوم ورک کرنا چاہتی ہیں یہ چیزیں کر نہیں پاتی۔ اس میں سوشل ایشو بہت زیادہ ہے۔ اس کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے، آپ اس کے لیے نیم گرم پانی استعمال کریں گے، نہ ٹھنڈا نہ بہت گرم، اور سیکنڈلی آپ کوئی بھی اسٹیرائڈل کریم لے کر کے وہاں پہ دن میں 2 دفعہ اپلائی کریں، اور اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹس جو ملتی ہیں وہ رات کے وقت، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے آپ سیرپ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گلفز جو پہننے ہیں وہ آپ جب بھی آپ وولن گلفز پہنیں گے وہ آپ کو اریٹیٹ کریں گے،
آپ ہمیشہ وولن گلوز سے نیچے کاٹن کے گلوز خود بنائیں، وہ پہنیں. اسی طرح جرابیں بھی کاٹن کی پہنیں، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ بند جوتا پہنیں. تو یہ 2-3 ماہ کا مسئلہ ہوتا ہے. بار بار اس چیز کو فیس کرنے کی بجائے آپ اس سے بچیں. عقل مندی یہی ہے، ان سٹیپس کو فالو کریں. وہاں پہ آپ کو ادروائز سکن خراب ہو جائے گی، پگمنٹیشن ہوگی، آپ کے نیلز بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ سکن کی بعد میں پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اور پرابلم ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اب آتے ہیں جی، ہمارے آج کل سموک کا بہت بڑا ایشو ہے. تو سموک ہر بندے کو یہ پتہ ہے، ہر انسان کو یہ علم ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا ہی جو کارخانوں کا اور جو گاڑیوں کا دھواں ہے 90%، یہ وہی ہے جس کے اوپر پانی جو ہے لو ٹمپریچر کی وجہ سے جمتا ہے اور وہ پارٹیکلز پیدا کرتا ہے سموک کے. یہ آپ کے اندر بھی جاتے ہیں، انہیل بھی کرتے ہیں، اور آپ کی سکن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ ہم نے جو سکن کے حوالے سے اس کو دیکھنا ہے، اس میں یہ الرجیز کاز کرے گا. انوائرمنٹل فیکٹر میں ایک بہت بڑا یہ فیکٹر ہے، یہ الرجیز کاز کرے گا. اگر آلریڈی آپ کو اٹاپک ڈرماٹائٹس ہے یا ایکسیما ہے یا آلریڈی کوئی آپ کی ڈرائی سکن ہے، تو یہ اس کو مزید ایگزیجریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے زیادہ ایڈوانس اسٹیج کے اوپر لینا پڑے گا. لہٰذا بہتر ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے. آپ اس کے لیے آپ ماسک یوز کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپوجر کو کم کر سکتے ہیں، گوگلز یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اسکیلپ کے ہیلتھ جو ہے وہ بھی سموک سے افیکٹ ہوتی ہے، جس میں آپ کی خارش بڑھے گی اسکیلپ کے اوپر اگر آپ جلدی نہیں نہاتے. تو یہاں پہ بھی میں گزارش کروں گا، اگر ڈیلی نہیں نہا سکتے تو ایک دن چھوڑ کر کے نہائیں. اور اس سے آپ کے اگر جب خارش بڑھے گی تو آپ کا ہیئر فال بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے روٹس جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی. جب بھی انفلیمیشن ہوگی آپ کے روٹس کمزور ہو جائیں گے، اور اس سے ہیئر فال بڑھے گا، ایچنگ بڑھے گی. تو سموک کے ایشو کو بھی ہینڈل کرنے سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو میکسیملی اوائڈ کیا جائے. جس وقت یہ زیادہ ہوتی ہے اس وقت آپ اپنا ایکسپوجر کم کریں. سر پہ بھی کچھ پہنیں، ہاتھوں پہ بھی کچھ پہنیں، چہرے پہ بھی آپ اپنے گوگلز یوز کر لیں اور ماسک وغیرہ یوز کریں، جس سے آپ کا ایکسپوجر منیمائز ہو سکے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. جڑے رہیے ڈاکٹر ہارون کے ساتھ سکن کیئر کے حوالے سے. میرا یوٹیوب چینل کو جوائن کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئکن ضرور ہٹ کریں تاکہ میرے تمام یوزفل ویڈیوز کی نوٹسز آپ کو ان ٹائم ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.